ایسی صورت بنانا جو عورتوں سے مشابہت رکھتی ہو، اس پہ اللہ کے نبی نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو زیور عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے زیور نہیں ہے۔ تو کوئی مرد زیور پہنتا ہے، کانوں میں بالیاں لگائی ہوئی ہیں، چینیں لگائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، جتنی دیر یہ اس زیور کے اندر رہے گا اللہ کی بھی اس بندے پر لعنت پڑ رہی ہے اور اس کے حبیب کی بھی لعنت پڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی، فیشن تو ہو گیا اس کا بڑا زبردست انگریزوں والا، لیکن موت اس کو اس حالت میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس پر لعنت پڑ رہی تھی۔ تو کتنی بری موت یہ مرا ہے کہ بس فیشن کے چکر میں کسی ہندو کو دیکھ لیا، کسی یہودی کو دیکھ لیا، کسی عیسائی کو دیکھ لیا، وہ کڑے باندھے ہوئے ہیں تو یہ، اور پھر اللہ کے سامنے بھی جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ چینیں پہنی ہوئی ہیں۔ تو ویسے نارمل حالت میں چینیں پہننا یا کندھوں کے نیچے لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھنا کہ پیچھے سے عورت ہی لگ رہا ہے، آگے سے داڑھی دیکھی تو سمجھ آیا، اور داڑھی بھی اگر پوری چھلی ہوئی ہے تو بعض اوقات آگے سے بھی سمجھ نہیں آتے کہ موصوف محترم ہے یا محترمہ ہے۔ اتنا عورت کے ساتھ میچنگ کا شوق ہوتا ہے نا بعضوں کو، زنانہ پن اختیار کرنے کا، ان پر تو اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، اللہ کے حبیب کی لعنت پڑ رہی ہے۔ اس حالت میں اگر مر گئے کتنی بری حالت ہے۔ اور مرنے کے بعد یہ یاد رکھیں، نہ ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، نہ بال کاٹنے کی اجازت ہے، جسم میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورتوں نے اگر اتنے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں، 40 دن کے بعد ناخن نہ کاٹنا گناہ ہے۔ اگر 6 مہینے سے فیشن کے طور پہ ناخن رکھے ہوئے اور ہارٹ اٹیک آ گیا اور موت آ گئی نا، قبر میں بھی یہ چڑیلوں والے ناخن لے کے جانا ہے، اور اب قیامت میں بھی اسی حالت میں اٹھنا ہے، کیونکہ قبر میں بھی کوئی کٹنگ نہیں ہوگی، نہ ہیئر کٹنگ ہوگی، بس اسی حالت میں مرے ہیں۔ اب میدان محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھنا ہے، عورتوں والے بالوں کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ۔ تو زنانہ پن مردوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو مردانہ پن اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کڑے لگے ہوئے ہیں، چینیں لگی ہوئی ہیں، باندھی بندیاں بنی ہوئی ہیں، پیچھے چٹیاں بندھی ہوئی ہے، تو یہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور اس نماز کو دہرانا لازم ہے صحیح کپڑے پہن کر، سارے زیور اتار کر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی، اور وہ بھی چاندی کی بس، اور وہ بھی مہر نبوت کے لیے حضور استعمال فرماتے تھے۔ ایک سے زائد انگوٹھیوں کو نبی نے منع فرمایا ہے، کڑوں کو منع فرمایا ہے۔ صحابہ کو جب دیکھا تو منع فرما دیا۔ ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیماری کی وجہ سے یہ کڑا پہنا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کڑے سے تیری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تو کبھی بھی کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ لوہے کا کڑا پہننے والا کبھی بھی کامیاب ہو کر نہیں مرے گا۔ یہ سارے زیور لوہے کے، پیتل کے، آرٹیفیشل، سونے کے، چاندی کے، اللہ نے خواتین کے لیے بنائے ہیں، مردوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک چاندی کی، 1.5 ماشے سے کم وزن کی 1 نگ والی کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، یہ جائز ہے۔ 4 انگوٹھیاں لگانے والا اگر کوئی عامل آپ کو ملتا ہے، کوئی بابا جی ملتے ہیں، ان سے آپ کو فیض نہیں ملے گا، ان سے آپ کو صرف وسوسے ملیں گے، نقصان ملے گا، شیطان قریب آئے گا، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے بابے ہیں، چاروں انگلیوں میں انگوٹھیاں، ادھر بھی انگوٹھیاں، انگوٹھوں میں بھی انگوٹھیاں لگائی ہوتی ہیں، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ عورتانہ پن ہے، اور یہ مسلسل اللہ کی لعنت کا مستحق یہ بندہ ہے۔